ان الحمد للہ بلا شبہ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے. ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اپنے نفسوں کی برائیوں اور اعمال کی خرابیوں سے اس کی پناہ چاہتے ہیں. جسے وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. ان پر، ان کی آل و اولاد اور ساتھیوں پر خوب خوب درود و سلام نازل ہو. اللہ کا فرمان ہے، ترجمہ: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے. اس سے ڈرو، اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور رشتہ و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو. یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو. اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا. جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کی. اما بعد، اپنی مخلوق میں سے اللہ جسے پسند کرتا یا اختیار کرتا ہے اس میں اللہ کی بلا شبہ بڑی بالغ حکمت پائی جاتی ہے، اور کسی کو امر و اختیار کا کوئی حق نہیں. اللہ کا فرمان ہے، ترجمہ: اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. ان میں سے کسی کو کوئی اختیار نہیں، اور اسی میں سے بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر فضیلت دینا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ: مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے، اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا ہے. اس میں سے 4 حرمت و ادب کے ہیں. یہی درست دین ہے. تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کو ان خصائص سے مخصوص کیا جو دوسرے مہینوں کو حاصل نہیں. ان کے اندر ظلم کرنے سے منع کیا. ہر چند کے ظلم ہر حال میں سنگین ہے اور ہر مہینے میں حرام ہے، لیکن وہ حرمت والے مہینوں میں غلطی و گناہ کے اعتبار سے زیادہ بڑا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اللہ کے اس قول فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ کے بارے میں مروی ہے، تمام مہینوں میں ظلم حرام ہے. پھر ان میں سے 4 کو خاص کیا اور انہیں حرمت والا بنایا، ان کی حرمت کو عظیم بنایا اور ان کے اندر گناہ کو زیادہ سنگین بنایا، نیک عمل اور اجر کو زیادہ عظیم بنایا. تو جس طرح آدمی جانتا ہے کہ ظلم کا اس کی تمام شکلوں اور قسموں کے ساتھ حرمت والے مہینوں میں ارتکاب کرنا زیادہ خطرناک اور شدید ہے، لیکن وہ بالمقابل یہ بھی جانتا ہے کہ اس کے سامنے ایک عظیم موسم ہے جس میں سبقت کرنے والے سبقت لے جاتے ہیں، عمل کرنے والے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس کے اندر زمان و مکان کا شرف جمع ہو جاتا ہے. جہاں تک زمانے کی بات ہے تو یہ حرام مہینے ہیں، اور وہ یہ ہیں: ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. اور شہر ذی الحجہ کے شرف کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کے شروعاتی 10 دن ان اوصاف سے مخصوص ہیں جو سال کے بقیہ دنوں کو حاصل نہیں. جہاں تک مکان کے شرف کی بات ہے تو یہ مکہ بلد حرام، روئے زمین پر سب سے مقدس سرزمین، یہ ہر عبادت کرنے والے اور ذکر کرنے والے کی منزل ہے، اور اس کی رفعت و شرف کے لیے یہی کافی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کریم میں اس کی قسم کھائی ہے. اللہ کا فرمان ہے، ترجمہ: اور اس امن والے شہر کی قسم، اور اسے حرمت والا بنایا ہے. اللہ کا فرمان ہے، ترجمہ: مجھے تو بس یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے پروردگار کی عبادت کرتا رہوں جس نے اسے حرمت والا بنایا ہے. اللہ نے اپنی مخلوقات پر حرام کیا کہ اس کے اندر حرام خون بہائیں یا کسی پر ظلم کریں یا اس میں شکار کریں یا اس کے درخت کاٹیں. ان عظیم بابرکت فضاؤں میں اس بیت عتیق کے حج کا موسم آتا ہے. اللہ نے جس کی طرف لوگوں کے دلوں کو شوق اشتیاق سے بھر دیا ہے، ان کے دل اس کے ذکر سے نرم ہوتے ہیں، اور اللہ کے اکرام اور اس کے شاعر کی تعظیم میں اسے دیکھتے وقت ان کے دل خشوع و خضوع سے ہمکنار ہوتے ہیں.
اللہ کے بندو، یہ حاجیوں کے قافلے ہیں اور رحمان کے وفود کے ہراول دستے دور دراز کی تمام راہوں سے بیت عتیق کی طرف رواں دواں ہیں، زمین کے قریب و نزدیک علاقوں سے آ رہے ہیں۔ یہ دیکھیے اللہ کے گھر کے حاجی اور اس کے آباد کرنے والے ہیں، بلد حرام کو چلے آ رہے ہیں، شوق انہیں کھینچ رہا ہے اور رغبت آگے بڑھا رہی ہے۔ اللہ کی راہ میں یہ دیکھیے اللہ کے گھر کے حاجی اور اس کے آباد کرنے والے ہیں، بلد حرام کو چلے آ رہے ہیں، شوق انہیں کھینچ رہا ہے اور رغبت آگے بڑھا رہی ہے۔ اللہ کی راہ میں پیسے خرچ کرتے ہوئے، اپنے اہل و عیال اور جگر گوشوں کو چھوڑتے ہوئے اس مبارک سفر میں جو مشقتیں اور پریشانیاں جھیل رہے ہیں، اس کی پرواہ کیے بغیر اس بات کی امید کرتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں موجود وعدے سے سرفراز ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، جو اس گھر کو آیا اور اس نے مباشرت نہیں کی اور نہ فسق سے کام لیا تو ایسے لوٹا جیسے اس کی ماں نے اسے جنم دیا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور جتنا زیادہ وہ اس گھر کی زیارت کرتے ہیں اتنا زیادہ اس کے لیے شوق بڑھتا جاتا ہے اور اس سے ان کا دل نہیں بھرتا۔ وہ لوگ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی پکار پر لبیک کہتے ہیں، جبکہ اللہ انہوں نے اپنے اس قول کے ذریعے حکم دیا تھا۔ بسوابغ النعم ونصب خيمة القرى بأم القرى ونادى هلم، اور لوگوں میں حج کی منادی کر دے تو لوگ تیرے پاس پاپیادہ بھی آئیں گے اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی اور دور دراز کی تمام راہوں سے آئیں گے۔ لوگ تنہا اور جماعتوں میں، پیدل اور سوار، نزدیک والے اور دور والے، سب حکم کی تعمیل میں آ گئے۔ دیار کی دوری اور تھکاوٹ نے ان کے شوق و رغبت کو اور بھی بڑھا دیا۔ یہ اللہ کی راہ میں تمام تھکاوٹوں اور مشقتوں کو اچھا سمجھ رہے ہیں، دشواریوں کو آسان سمجھ رہے ہیں۔ اس گھر کے رب کے فضل اور جو اس نے اس گھر کی انوکھی نوازشوں اور نعمتوں کے زیور سے راستہ کیا، انہیں دیکھو جہاں کہ اللہ نے مخلوق کو آدم سے پیدا کیا اور پھر انہیں بھرپور نعمتوں سے نوازا اور ام القریٰ کے اندر مہمان نوازی کا خیمہ نصب کیا اور آواز لگائی کہ آؤ کرم کے دروازے کی طرف، تو مناسب تو یہی ہے کہ سر کے بل چلا جائے نہ کہ پاؤں کے بل۔ مسلمانوں کیا ہی عظیم شکل ہوتی ہے جب وہ مسلمان انوکھے مجمع میں حج کے موسم میں جمع ہوتے ہیں، جیسا مجمع سوائے مسلمانوں کے اور کسی کا نہیں ہوتا۔ مسلمان توحید کے علماء اور موحدین کے دلوں کے محبوب اس گھر کو آئے اس توحید کا تلبیہ پڑھتے ہوئے، جس کا تلبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تلبیہ جس پر دلالت کرتا ہے وہ اسے جانتے ہیں، جیسے اخلاص، توحید، صرف ایک اللہ ہی کی عبادت اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے سے دوری۔ وہ اقرار کرتے ہیں کہ ان کا پاک رب جو نعمت، بخشش، عطا اور سخاوت میں تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ توحید میں بھی تنہا ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں۔ اس لیے ان کلمات کا حق و صداقت کے ساتھ تلبیہ پڑھنے والا صرف اللہ ہی کو پکارتا ہے، صرف اللہ ہی سے استغاثہ کرتا ہے، صرف اللہ پر ہی بھروسہ کرتا ہے، صرف اللہ ہی کے لیے قربانی کرتا اور نذر مانتا ہے اور سوائے اللہ کے لیے اور کسی کی کوئی بھی عبادت نہیں کرتا۔ یہ عظیم کانفرنس اور بڑا مجمع جس کے اندر توحید کا شعار بلند کیا جاتا ہے، دین کے دشمنوں کو بہت ناگوار گزرتا ہے۔ ان کے مقاصد کے حصول، باطل کی ترویج اور ان کے فاسد اعتقادات کی اشاعت میں مشکل ترین رکاوٹ مانا جاتا ہے۔ ان کے دل گھٹتے رہتے ہیں، سینے تنگ ہوتے رہتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ چاہے جتنا مال خرچ کر لیں کہ اللہ کی راہ سے روکیں اور لوگوں کو ان کے دین سے نکالیں، لیکن وہ اپنے مقصد کو نہیں پا سکتے اور ان کی مراد پوری ہو بھی کیسے سکتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے قوت، ثبات اور بقا کے ایسے وسائل پیدا کر دیے ہیں جن کی شان یہ ہے کہ وہ ہر اس کوشش اور وسیلوں کو کمزور اور ناکام کر دیں جو مسلمانوں کی تباہی اور ان کی عزت سے کھلواڑ کی کوشش کریں۔ مسلمانوں، اس عظیم شعار کے اندر جو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں ان میں یہ بھی ہے، بلا شبہ امت حج میں توحید پر اکٹھی ہوتی ہے، انہیں دینی تعلق اور اخوت فی اللہ اکٹھا کرتے ہیں، جبکہ بقیہ دوسرے شعارات کا نہ تو کوئی وزن ہوتا ہے اور نہ کوئی اعتبار۔ وحدت کے مظاہر اپنے تمام ابعاد کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں۔ حاجی اور عمرہ کرنے والی ایک ہی دین پر ہیں، ایک ہی معبود کی عبادت کر رہے ہیں، ان کا رخ ایک ہے، ان کا قبلہ ایک ہے، ان کا شعار ایک ہے اور وہ خود بھی ایک ہی حیت اور حالت پر ہیں۔ پکارو آواز ایک ہے،
ایک ہی زمین پر کھڑے ہیں، ایک ہی عمل کو ادا کر رہے ہیں، اور سب سے آخری بات یہ ہے کہ سب کا مقصد و مطلب ایک ہے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اللہ صاحب جلال سے اپنے لیے اور آپ کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ تعریف اللہ کے لیے ہے، اس نے ہمارے لیے نیکیوں کے موسموں کو مشروع کیا تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں، اور وہ بیت حرام میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام ہو، آپ کے اہل و عیال پر درود و سلام ہو، اور آپ کے اصحاب پر اور جو قیامت تک بہتر طریقے سے پیروی کرے ان پر ہو۔ اما بعد، بلد حرام میں رہنے والوں اور اس میں اقامت گزین لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس نعمت کا احساس رکھیں جس سے اللہ نے انہیں نوازا ہے، اور اللہ کے احسانات اور فضل پر اس کا شکریہ ادا کریں، اور اس بات پر کہ اللہ نے انہیں اہل حرم اور بلد حرام میں رہنے والوں میں سے بنایا۔ کیا ہی بڑی نعمت ہے یہ، اور کیا ہی عظیم نوازش ہے جس کی وہ تمنا کرتے ہیں وہ لوگ جو اس سے محروم ہیں۔ بھائیو، حج بڑی عبادتوں میں سے عظیم عبادت ہے اور عظیم قربتوں میں سے قربت ہے۔ یہ اسلام کے ارکان میں سے 5واں رکن ہے۔ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلام کے اس فریضے کی ادائیگی میں جلدی کرے، اگر اسے اس کی استطاعت ہو، نہ تو ٹال مٹول سے کام لے اور نہ تاخیر کرے۔ رائج غلطیوں میں سے یہ ہے کہ آدمی 30 سال کا، 40 سال کا، بلکہ اس سے بھی زیادہ کا ہو جاتا ہے اور وہ حج نہیں کرتا، جبکہ اسے قدرت حاصل ہوتی ہے۔ وہ اپنی مشغولیتوں میں لگا رہتا ہے اور سستیوں کا ہلی کرتا رہتا ہے اور کہتا رہتا ہے تکان، پریشانی اور بھیڑ ہوگی، اس وجہ سے وہ رک جاتا ہے۔ ایسے آدمی کی حالت پر تعجب ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے حج کا ارادہ کیا وہ جلدی کرے۔ اسے احمد اور داؤد نے روایت کیا ہے۔ یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جسے حج کی ادائیگی پر قدرت ہو وہ موقع کو کسی رکاوٹ کے نمودار ہونے سے پہلے غنیمت جانے، اور اس کے لیے ضروری ہے وہ اس راہ میں جن مشقوں سے دوچار ہو سکتا ہے اور عبادت کی راہ میں جو مال خرچ کرے گا اس پر اللہ اسے ثواب کی امید رکھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے خرچ اور تکان کے بقدر تمہیں اجر ملے گا۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے اور اس کی اصل صحیحین میں ہے۔ بھائیو، یہ دیکھیے مبارک ایام ہم پر سایہ فگن ہیں۔ ذی الحجہ کے شروعاتی 10 دن یہ خیر، کامیابی اور کامرانی کے دن ہیں۔ جس نے انہیں پایا اس کی نوازشوں کے در پہ ہوا تو وہ سعادت بخت ہوا۔ یہ دنیا کے سب سے پرسعادت ایام ہیں، جیسا کہ صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور یہ زاد راہ لینے اور فائدہ اٹھانے کے لیے عظیم موقع ہے۔ اس کا موسم حاجیوں اور غیر حاجیوں سب کے لیے مشترک ہے۔ ابن رجب رحم اللہ کہتے ہیں، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے دلوں میں اپنے بیت حرام کو دیکھنے کی للک ڈال دی، اور ہر سال ہر آدمی کو اس بات کی قدرت نہیں کہ وہ اللہ کے گھر کو دیکھے، تو اللہ نے صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک بار حج بیت اللہ کو فرض کیا، اور 10 ذی الحجہ کے موسم کو مسافروں اور گھروں میں رہنے والے لوگوں کے لیے مشترک کر دیا۔ اللہ کے بندو، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کو اپنی بھلائی دکھائیں، خاص طور سے ان 10 ایام میں جن کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس قول سے بیان فرمایا کسی بھی ایام میں عمل ان ایام سے افضل نہیں۔ صحابہ نے کہا جہاد بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد بھی نہیں سوائے اس آدمی کے جو اپنے نفس اور مال کے ساتھ جاں بازی کرتا ہوا نکلا اور پھر لوٹ نہیں پایا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے، اور ایک روایت میں ہے، اللہ کے نزدیک ان 10 ایام سے زیادہ کوئی بھی ایام عظیم اور ان میں عمل کرنا اس سے زیادہ کسی بھی ایام میں اللہ کے نزدیک محبوب نہیں۔ اس لیے اس میں خوب تحلیل، تکبیر اور تحمید کیا کرو۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ اس کے اندر ہر عمل صالح مشروع ہے، جیسے تسبیح، تحلیل، تکبیر، ذکر، استغفار، توبہ اور دل کے اعمال کا اہتمام، جن میں صدق، اخلاص، عفو، درگزر، حقد و حسد سے نکلنا اور ان تمام رذیل مطالب سے جنہیں اللہ پسند نہیں کرتا، اور دل کے اعمال کا اہتمام جن میں صدق، اخلاص، عفو، درگزر، حقد و حسد سے نکلنا اور ان تمام رذیل مطالب سے جنہیں اللہ پسند نہیں کرتا۔
مسلمانوں، جب ہر لمحے اور ہر وقت اور ہر جگہ پر بھلائی میں جلد بازی مطلوب و محمود ہے، تو اس کا فضل والے مکان اور شرف والے زمانوں میں ہونا اور بھی زیادہ فضل، خیر اور بڑے اجر کی بات ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کی نوازشوں کے در پہ رہو، اپنے وقتوں کو غنیمت جانو، بھلائی کرو، اس لیے کہ ممکن ہے کہ آدمی کو اللہ کریم کی نوازشوں میں سے کوئی نوازش مل جائے جس سے وہ ایسی سعادت پالے جس کے بعد کوئی شقاوت نہ ہو، اور ان لوگوں میں سے ہو جائے جن کی اللہ نے تطہیر کی، تزکیہ کیا، انہیں نوازا اور انہیں چن لیا، ان سے خوش ہوا اور انہیں خوش کیا۔ یہ باتیں رہیں، اور اب آئیے درود و سلام بھیجیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، جس کا حکم آپ کو آپ کے رب نے دیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، بلا شبہ اللہ اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر خوب خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ اے اللہ، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے ازواج، آل و اولاد پر خوب خوب درود و سلام ہو۔ اے اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذریت، آپ کے ازواج مطہرات پر بہت زیادہ برکتیں نازل ہوں۔ اے اللہ، اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم پر رحمتیں نازل ہوں۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو عزت دیجیے۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ دیجیے اور کافروں کو رسوا کیجیے، اور اس ملک کو اے اللہ امن و امان والا بنائیے۔ اے اللہ، ہمیں ہمارے ملکوں میں امن سے نوازیے، ہمارے حکمرانوں کو اے اللہ اور ان کے ولی عہد کو اس بات کی توفیق دیجیے جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ اے اللہ، جو ہمیں اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، اے اللہ آپ اس کے لیے کافی ہو جائیے۔ اے اللہ، ہمارے کمزور بھائیوں کی مدد کیجیے۔ اے اللہ، جو سرحدوں پہ تعینات ہیں، اللہ ان کی مدد کیجیے۔ اے اللہ، ہمارے لیے تو مؤید بن جا، اے اللہ مددگار بن جا۔ اے اللہ، آپ حاجیوں کو بہتر طریقے سے حج کی ادائیگی کی توفیق دیجیے۔ اے اللہ، ان کے حج کو حج مبرور و مقبول بنائیے اور ان کی کوششوں کو قبول کیجیے۔ اے اللہ، ہمیں اسلام کو مضبوطی سے پکڑنے کی توفیق دیجیے۔ اللہ، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دیجیے اور آخرت میں بھی بھلائی دیجیے، اور جہنم کے عذاب سے بچائیے۔ اے اللہ، اور لوگوں تقوی کا توشہ اختیار کرو۔ اس کے اندر بہت اللہ کے بندو، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ عدل و احسان کا حکم دیتا ہے اور قرابت داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کو پورا کیجیے اور عہد کو مضبوطی کے بعد مت توڑیے۔ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو آپ کرتے ہیں۔ ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين واخذل الطغاة والمفسدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في الأوطان والدور وأصلح الأئمة وولاة الأمور ووفق ولي أمرنا لما تحب وترضى من الأقوال والأفعال وكريم الخصال اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدميره يا سميع الدعاء اللهم انصر إخواننا المستضعفين والمجاهدين في سبيلك والمرابطين على الثغور اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا اللهم سلم الحجاج والمعتمرين وأعنهم على أداء مناسكهم واغفر ذنبهم وآتهم سؤلهم واجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وردهم إلى ديارهم سالمين غانمين اللهم
اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا به حتى نلقاك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم زودنا من التقوى ووفقنا لاغتنام الأيام العشر، واكتب لنا فيها عظيم الثواب ووافر الأجر. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. إن الله يعلم ما تفعلون.